دیوساہی بائی مستنصر حسین تارڑ، ہیروشیما کی موت۔ اور اگلی صبح میں نے ایک ایسا سکردو دیکھا جس کا چہرہ سفید تھا اور اسے پہچاننے میں مجھے دشواری ہو رہی تھی۔ کیا سکردو بھی میری طرح عمر رسید ہو رہا ہے اور اس کے بالوں میں چاندی آ رہی ہے؟ رات جب نیچے وادی میں بارش برسی تھی تو اوپر سکردو کے پہرے داروں اس کو گھیرے میں لیے ہوئے بلند پہاڑوں پر شدید برف باری ہو رہی تھی۔ وہ سب برف کی سفید رداؤں میں لپٹے ٹھٹرتے تھے۔ کیٹو موٹیل کے ڈائننگ روم کے شیشوں میں سے ان کی سفید کرنیں ہماری میزوں تک آتی تھیں اور ہماری گرم کافی کو لمحوں میں سرد کرتی تھیں۔ ہمارے فرائیڈ ایگز کی زردی کو سخت کرتی تھیں اور موٹیل کے اوپر کھرپوچے قلعے کے گرد سفید بادل تھے۔ ان کے ہالے تھے جو اسے ایک حرم جان کر اس کے گرد سفید احرام باندھے طواف کرتے تھے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر اپنے دل پسند شہر سکردو میں تھا۔ اور سکردو کے بارے میں ایک ایسی کہانی سنانا چاہتا ہوں جس پر آپ یقین نہیں کریں گے۔ میں ابھی تک خود یقین نہیں کر سکا۔ سکردو کے ایک اہم خاندان کے فرد جو مشابرم بس سروس کے مالکان سے ہیں، لاہور آئے تو شمال کے ساتھ میری وابستگی اور سفر ناموں کے حوالے سے میرے گھر تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہانی سنائی۔ راولپنڈی سے طویل مسافت کے بعد سکردو روڈ پر سفر کرتی جب ایک بس، مشابرم سروس کی ایک بس، جب دریائے سندھ کے اس پل پر پہنچی جس کے پاس سکردو کا شہر تھا تو وہاں حسب معمول بس کے مسافروں کی چیکنگ ہوئی، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے تو مسافروں میں ایک تنہا نوجوان لڑکی بھی تھی جو اپنی شناخت کا ثبوت نہ دے سکی اور اس نے کہا کہ وہ سکردو میں اپنے ماموں سے ملاقات کے لیے آئی ہے۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ یہ ماموں سکردو میں کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ بس کے ڈرائیور نے سوچا کہ رات کے اس پہر اس نوجوان لڑکی کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے وہ اسے مشابرم بس سروس کے مالکان کے گھر لے گیا۔ انہوں نے اسے ایک بیٹی کی طرح خوش آمدید کہا۔ اگلے چند روز اسے سکردو کی سیر کرواتے رہے، جھیل ستپارا اور کچورا پر لے گئے، دیوسائی جانے والا راستہ دکھایا اور حیرت انگیز طور پر وہ ان مقامات سے پہلے سے واقف تھی، بلکہ فرمائش کرتی تھی کہ مجھے وادی شگر دکھا دیں اور کھرپوچے قلعے تک لے چلیں۔ ستپارا جھیل کے کنارے وہ کون سا چشمہ ہے جس کے پانیوں میں سونے کی آمیزش ہے؟ اس کے میزبانوں نے ایک روز اسے کہا کہ بی بی، آپ بہت دنوں سے ہمارے یہاں مقیم ہیں، آپ کے ماموں کا سراغ نہیں ملتا، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ آپ کون ہیں۔ ہو سکتا آپ کوئی مجرم یا مخدوش کردار کی حامل کوئی خاتون ہو، اس لیے یا تو آپ اپنا پتہ بتلائیے، اپنی شناخت کروائیں، ورنہ ہم پولیس کو اطلاع کر دیں گے۔ اس خفیہ دھمکی کے زیر اثر اس لڑکی نے کہا کہ میں پشاور کی رہنے والی ہوں اور ہمارا فون نمبر یہ ہے۔ اس نمبر پہ فون کیا گیا تو ادھر سے جواب آیا کہ ہم نے تو اخباروں میں اشتہار دیے، شریکوں کے خلاف رپورٹیں درج کروائیں کہ یہ بچی بہت دنوں سے غائب تھی، ہم سکردو آ رہے ہیں۔ اگلے روز اس بچی کے دو ماموں اور والدہ صاحبہ سکردو پہنچ گئے اور اسے دیکھ کر اس کی والدہ نے کہا، اور میں سکردو کے ایک باسی کا حوالہ دیتا ہوں کہ میں کہتی تھی نا کہ مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے نہ پڑھا کرو، ہماری عزت خاک میں ملا دی نا، لعنت ہو اس تارڑ پر۔ میں نے یہ کہانی کسی جذبہ تفاخر کے طور پہ بیان نہیں کی، شدید شرمندگی کے طور پہ سنائی ہے۔ اس بی بی نے اپنی والدہ کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ یا تو مجھے وہاں لے چلو جہاں کیٹو کہانی ہے، ننگا پربت ہے، یا میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ میں نے آج تک اس بے وقوف لڑکی کو نہیں دیکھا، نہ اس کے نام سے واقف ہوں، لیکن میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے سفر ناموں کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا کریں۔ یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہوتے ہیں، دیوانگی جو کچھ دیکھتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ میری تحریر کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، میں اپنے من میں بستیاں آباد کرتا ہوں، ان کا وجود نہیں ہوتا پھر بھی آباد کرتا ہوں۔ میرے دل میں کوئی نوردی کا عشق خاص ہے، وہ ایسی آبشاریں تخلیق کرتا ہے جن کا وجود نہیں ہوتا، وہ ایسی ندیوں کو رواں کرتا ہے جن کا نام نہیں ہوتا۔ میرے سفر ناموں کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا کریں۔ آپ کب آئے ہو؟ کسی نے کیٹو ہوٹل کے ڈائننگ روم میں مجھ سے پوچھا۔ پچھلی رات، بائی روڈ، اسلام آباد سے۔ اور سب نے ہمیں شک کی نظر سے دیکھا، لیکن سکردو روڈ تو کم از کم 20 مقامات پر بلاک ہو چکی ہے، آپ کیسے آئے؟ گرتی چٹانوں نے ذرا احتیاط کی، وہ تب گری جب ہم گزر گئے۔ کیٹو موٹیل کے ڈائننگ روم میں اس سویر ایک بین الاقوامی اجتماع تھا، دنیا بھر کے کوہ نورت تھے اور جاپانیوں کی کثیر تعداد تھی اور نذیر صابر تھا۔ وہ مسلسل میز پر سجے کانٹوں کو گھماتا تھا، چھریوں کی دھار پر رکھتا تھا اور بے حد دکھ میں تھا۔ میرے ساتھ زندگی نے عجیب دھوکہ کیا ہے۔ کیٹو کے قریب ہونے والے اس حادثے میں ہلاک ہونے والے سارے کے سارے جاپانی میرے ذاتی دوست تھے، اور آپ ہیروشیما کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ ہاں، میں کبھی ان سے مل نہیں سکا، قریب سے گزر گیا لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ جب میں جھیل کرومبر سے جدا ہو کر وادی بروغل میں اترا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ میں نے پاک سرائے میں بیان بھی کیا ہے کہ ادھر نذیر صابر گروپ کے کچھ جاپانی خیمہ زن ہیں اور ان میں ہیروشیما بھی ہے جو پاکستان کا دوست ہے۔
ہر 6 ماہ بعد پاکستان آتا ہے اور اس کے شمال کو سجدہ کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ کیا وہی تھا؟ ہاں، وہی تھا۔ وہ مر گیا ہے؟ ہاں، لیکن آپ وادی بروغل میں رکے کیوں نہیں؟ ہیروشیما سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ مجھ پر درے در کود کراس کرنے کا خوف سوار تھا۔ میں رائس وائن کی دعوت کے باوجود نہیں رک سکتا تھا۔ لیکن یہ حادثہ کیسے ہوا؟ پہاڑوں پر حادثے نہیں ہوتے تارڑ صاحب، بس اجل نازل ہو جاتی ہے، بلاوا آ جاتا ہے۔ یہ لوگ کیٹو کے پہلو میں گمنام سی چوٹی ہے، اس پر گئے تھے، اور یہ زیادہ بلند نہیں ہے، زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ اسے سر کرنے کے بعد جب یہ جاپانی نیچے بیس کیمپ میں آئے تو بہت تھک چکے تھے۔ یہ مقام عام حالات میں ایک نہایت محفوظ اور پرسکون جگہ ہے، جیسے کہ اکثر بیس کیمپ ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں شب گزارنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ان کے پورٹر ذرا نیچے اتر کر کنکورڈیا میں چلے گئے کہ ادھر نسبتاً کم سردی ہوگی۔ اس رات اوپر بلندی پر بیس کیمپ سے بہت دور ایک ایولانچ آیا، ایک برفانی تودہ گرا، اور اس کے گرنے سے جس تیز اور تند ہوا نے جنم لیا، وہ سفر کرتی نیچے بیس کیمپ تک آئی، اور اس کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کہیں زیادہ تھی۔ اس ہوا نے جاپانیوں کے خیموں سے ٹکرا کر انہیں ریزہ ریزہ کر دیا، اور ان میں جو لوگ خوابیدہ تھے انہیں اڑا کر آس پاس کی برفوں اور چٹانوں سے جا ٹکرایا۔ نرم برف میں کریش کرنے والے زخمی ہوئے، لیکن چٹانوں سے ٹکرانے والے 6 افراد مر گئے، اور وہ سب میرے ذاتی دوست تھے۔ ہیروشیما بھی ان میں شامل تھا۔ زخمی رات بھر وہیں تڑپتے رہے۔ پورٹروں نے ان کی مدد نہیں کی؟ نہیں۔ نذیر صابر کا ہیئر سٹائل کبھی بھی میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ان کے سر پر ایک براؤن رنگ کا گھونسلہ تھا جس میں کوئی بھی پرندہ قیام کر سکتا تھا۔ نہیں، کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا۔ بلدی پورٹر خون دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ وہاں کنکورڈیا میں غیر ملکی ٹیم ہیمازن تھی، اس کے افراد نے ان کی مدد کی، زخمیوں کو نیچے پہنچایا، اور جو مر گئے تھے انہیں… ویسے میں نے ابھی تک ہیروشیما کے خاندان والوں کو اس کے موت کے بارے میں نہیں بتایا، وہ سب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ موٹیل کے ڈائننگ روم کے درمیان میں ایک طویل میز کے گرد ہیروشیما کے بیوی، بچے اور رشتہ دار خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ ان کے ہمراہ بقیہ ہلاک ہونے والے جاپانیوں کے درجنوں عزیز و اقارب تھے۔ یہ سب لوگ ایک خصوصی طیارے پر جاپان سے اسکردو آئے ہیں اپنے عزیزوں کے چہرے دیکھنے۔ انہیں ابھی معلوم نہیں کہ وہ انہیں اب کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ انہیں ان سب کو برف کی ایک گہری دراڑ میں دھکیل دیا گیا تھا۔ انہیں اسکردو واپس لانا ممکن نہ تھا۔ ہیروشیما کو پاکستان سے بے حد محبت تھی، اس کی بلندیوں اور برف سے عشق تھا، اس کا مدفن یہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، یہ لوگ جائے حادثہ تک بھی نہیں جا سکتے، اس دراڑ تک بھی نہیں پہنچ سکتے جس میں جھانکنے سے انہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا، لیکن ان کی تسلی ہو سکتی تھی، اور وہ اس کے کنارے بیٹھ کر انہیں یاد کر سکتے تھے، ان کے لیے آنسو بہا سکتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لے روڈ مکمل طور پہ بلاک ہو چکی ہے، موسم اتنا خراب ہے کہ ہم انہیں ہیلی کاپٹر پر بھی وہاں نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے انہیں ابھی بتایا نہیں کہ انہیں یہیں سے واپس جاپان جانا پڑے گا۔ ہیروشیما کو پاکستان سے بہت محبت تھی؟ ہاں، اس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ جاپان میں پاکستان کے بارے میں لیکچر دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب ہندوستان نے چین کی جانب سے کیٹو پر ایک مہم بھیجنے کی کوشش کی تو یہ ہیروشیما تھا جس نے احتجاج کیا کہ یہ پہاڑ پاکستان کا ہے اور ہندوستانی اس پر نہیں جا سکتے۔ اس کی مہم کے نتیجے میں ہندوستان نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ وہ کم از کم 40-50 کے قریب تھے، نوجوان، بوڑھے، بچے، جو اپنے عزیزوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اتنی دور سے آئے تھے اور انہیں ابھی نہیں جانتے تھے کہ وہ نہیں دیکھیں گے، اور اگر موسم خراب نہ ہوتا وہ جائے حادثہ تک پہنچ بھی جاتے تو وہ بھی شکلیں جنہیں آخری بار دیکھنے کے لیے اتنی دور سے آئے تھے اب وہاں نہیں تھیں، ایک گہری دراڑ میں دفن ہو چکی تھیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ انہیں کل صبح وادی شگر سے ذرا پرے دریائے برالڈو کے کنارے لے جاؤں۔ برالڈو آپ جانتے ہیں کہ بالتور گلیشیئر میں سے نکلتا ہے اور بالتور کنکورڈیا تک پھیلا ہوا ہے، اور کنکورڈیا کے پہلو میں کیٹو کی قربت میں وہ مقام ہے جہاں یہ حادثہ رونما ہوا تھا۔ تو ایک طرح سے یہ رابطہ ہے پانیوں کا کہ شاید کچھ برف ایسی ہوگی جو اس مقام سے پگھل کر نیچے سیاہ میں شامل ہوئی ہوگی جہاں ہیروشیما اور اس کے ساتھی دفن ہے، تو میں انہیں برالڈو کے کنارے لے جاؤں گا کہ یہ پانی وہاں سے آ رہے ہیں۔ نذیر صابر کی سوگواری کم کرنے کی خاطر میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ آپ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے گئے تھے، پاکستان کے 50ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تحفہ کے طور پر، ناکام کیسے ہو گئی؟ اس نے صرف اتنا کہا۔ تارڑ صاحب، واپسی پر کئی لوگوں نے الزام لگایا کہ میں نے جان بوجھ کر اس مہم کو ناکامی سے دوچار کیا۔ میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا اور نہ میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں، لیکن دنیا میں وہ کون سا ایسا بدبخت کوہ پیما ہوگا جو جان بوجھ کر ایوریسٹ پر قدم نہ رکھے۔ اب بھی یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں پاکستان کے لیے چوٹی سر کروں، اس برس نہ صحیح، اگلے برس صحیح۔
لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو سکے گی۔ وہ ناردرن ایریا کونسل کا ممبر ہے، سرکاری کاموں میں مصروف ہو چکا ہے اور اس کے برس کوہ پیمائی کی مشقت کے آگے ہتھیار ڈالنے کو ہیں۔ اس کے چہرے پر ایوریسٹ کا نہیں، اپنے دوستوں سے بچھڑنے کا ملال تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا یہ خدشہ درست ثابت نہیں ہوا اور نذیر صابر وہ پہلا پاکستانی ہے جس نے ایوریسٹ پر قدم رکھا۔